الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 16ویں حدیث اربعین نوویہ کے اس حلقے میں پیش کرتے ہوئے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے اور آپ کی ساری احادیث پر ہمیں زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اوصنی قال لا تغضب۔ اب یہ حدیث آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ نہ کرو۔ صالح حسین حفظہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ یہ حدیث میں جو لفظ آتا ہے ان رجلاً جو ان امرأتن، ایسے مبہم جو آتا ہے، بسا اوقات جو ہے صحیح احادیث میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے افی کل عام یا رسول اللہ لو قلت نعم لوجبت، جو حدیث ہے ان رجلاً بول کے حدیث میں آیا، دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ صحابی جو ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہاں ان رجلاً کی وضاحت جو ہے علامہ ابن حجر نے بعض احادیث کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ صحابی کا نام جو ہے معاویہ بن جاہمہ تھا، معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ۔ تو علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کسی بھی چیز کو مبہم رکھتا ہے تو اس کو مبہم ہی رکھنا چاہیے۔ اب حدیث پڑھ رہے ہیں لہذا قرآن کا ایک قاعدہ بتا دیتے ہیں طلب علم کے واسطے، جسے کہا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، سورہ قصص میں اور جو ہے سورہ یاسین میں رجل مراد کون ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جس کو مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رکھنا چاہیے، بس ہمیں قصے سے عبرت لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے احادیث میں اگر کسی طرح کا ابہام ہے، ان رجلاً جاء، ان صحابیاً جاء، ان امرأۃ جاء، ایسا اگر آتا ہے تو ہمیں وہ کون تھے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر احادیث میں صراحت ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ وہ کون تھے اس کے پیچھے پورا وقت لگا کے حدیث کا جو اصل مفہوم ہے، حدیث سے جو اصل عبرت لینا ہے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محدثین اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو لہذا ہم جو ہے ہر چیز سے عبرت لیں، ہم کو اس سے جو دروس ملتے ہیں اس پر ہمیں غور کریں، جو سبق ملتا ہے اس پر غور کریں۔ لہذا نام وغیرہ کا جو ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے، حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی کا نام بھی آیا تو اللہ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ام جمیل اسی کنیت تھی۔ تو لہذا نام وغیرہ سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ عرب کا بھی جو ہے طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ عبرت کو دیکھتے ہیں، اشخاص کو نہیں دیکھتے۔ لہذا آپ جو ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، حدیث پڑھتے ہوئے اگر کوئی مبہم ہوتا ہے، صحیح احادیث سے اس کی صراحت ہوتی ہے تو حاصل کر لیں، ورنہ عبرت اور دروس کو چھوڑ کر کے وہ مبہم چیزوں کی وضاحت کے پیچھے پڑے رہنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں حدیث میں آپ دیکھیں گے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، وصیت بولے تو ہمارے پاس مرنے والا مرنے سے پہلے جو بولتا اسے وصیت سمجھ جاتے ہیں۔ کیا ہے وصیت کا معنی؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود وصیت کا معنی جو ہے ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے سے پہلے اور تم لوگوں کو اللہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اور عرب وغیرہ کے خطبے میں دیکھیں گے آپ سب سے پہلے بولتے ہیں اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ یہ ہندوستان میں بہت کم ہے یہ، لہذا خطبہ دیتے ہوئے ہم سب سے پہلے بولے لوگوں کو، اے لوگوں، مرد و خواتین حضرات،
میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ عرب کا جو اسلوب ہے نا، ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ خطبہ حاجہ میں آ جاتا ہے لیکن پھر بھی ڈرنے کی وصیت کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے جگہ واتقوا اللہ گنے ہوں گے ہمیں، کتنے 100 مرتبہ رہے گا واتقوا اللہ، کتنے جگہ ہے؟ صرف سورہ مائدہ میں اگر شروع میں دیکھیں گے تو پہلے 2 رکوع میں 5 جگہ آ گیا ہے وہ۔ تو ایسے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی کی جو ہے وصیت کرتے رہیں، اگرچہ جو ہے خطبہ حاجہ میں وہ ذکر آ چکا ہے۔ ہندوستان میں ایک عالم دین ہے اڑیسہ کے امیر طاہا خالد سعید حفظہ اللہ، تو شاید یہ 83 کے فارغ ہیں، شاید 82 83 کے فارغ ہوں گے۔ ان کی عمر دیکھا الحمدللہ، وہ مکے میں تھے، وہ جب بھی خطبہ دیتے بولتے میں تم کو اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یا وصیت کیا چیز ہے اس کا معنی بتا رہے ہیں، دیکھو کہا ہی العہد الی شخص بامر ہام، وصیت کا مطلب کسی شخص کو کسی اہم چیز کے بارے میں بتانا۔ اچھا، لا تغضب جو آیا، بعض روایت میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی لا تغضب بولتے جا رہے ہیں، اللہ کے وہ آدمی بولتے جا رہے ہیں صحابی لا تغضب لا تغضب، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا۔ لہذا سنن کی روایتوں میں آتا ہے کہ فردد ذلك ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ دہرایا۔ یہاں ان رجلن کی بات آتی ہے تو ایک وضاحت یہ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ خطیب صاحب جو ہے ایک جگہ خطبہ دینے گئے تھے۔ ان رجلن کا ترجمہ کیا کرنا، صحابی نہ آئے ہوں گے، اب ترجمہ کیا کرے انہوں، ایک صحابی آیا بولے۔ ہمارے پاس ناظم صاحب کی عزت نہیں کرے تو جو ہے ہمارے لوگوں کے چہروں پر جو ہے بڑی عجیب طرح کی جو ہے کراکرواٹ محسوس ہوتی ہے۔ جن آنکھوں نے صحابہ کو دیکھا، ان صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، احترام کا لفظ، باپ کا نام جناب کے بغیر تو باپ مار دیتا۔ تو ایک آدمی آیا بلکہ ترجمہ کرے تو وہاں کے لوگ بولے گئے تھے مولوی صاحب تم نہ جو ہے صحابہ کی عزت ہی نہیں ہے اور ایک مرتبہ خطبہ دینے مت آؤ۔ تو لہذا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں ان رجلن ان امرأتن ان صحابین، کوئی بھی آئے تو رضی اللہ عنہ کہہ کر جو ہے مکمل طور پر عزت سے ان کا نام لو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسینی کہا تو لا تغضب کہا، تو یہ لا تغضب 3 مرتبہ کیوں بولے؟ یہ اصل میں ترتیب کا، یہ جو ہے تربیت کا اسلوب ہے۔ بولتے اذا تقرر فی القلب، جب بات تکرار سے ہوتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کسی بھی جملے کو سامعین کے ذہنوں میں بٹھانا ہو تو وہاں تکرار لاتے تھے۔ یاسر الدوسری حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار کیوں تکرار سے آیتوں کو نہیں پڑھتے، ایک آیت اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ تکرار کیوں نہیں کرتے ہوں؟ تو کیا بولتے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جب تکرار اہمیت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے دوہرا دیتے ہیں، تو لہذا میں اس کو جو ہے یہ نہیں کرتا، جب بات آتی ہے تو کبھی کبھی دوہرا لیتا ہوں، ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز اہمیت کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسا دیکھیں گے آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہے، کتنے مرتبہ ہے سورہ مرسلات میں بھی، سورہ رحمان میں بھی۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہہ کر سامنے والے کو جو ہے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی تربیت کر رہے ہیں، دیکھو غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ کیا مطلب ہے غصہ نہ کرنے کا؟ بہت آسان سے اگر ہم سمجھانا چاہیں تو بعد میں سالوسیمی کا قول آتا ہے لا یقع منک الغضب، غصہ تمہارے سے واقع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو ایک بات یہ ہے، لا تغضب کا ایک معنی یہ بھی بتائے کہ تم اپنے غصے کو نافذ نہ کرو۔ صالح حسینی حفظہ اللہ نے یہاں لا تغضب میں 2 معنی بتائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غصے کی طرف لے جانے والے سارے اسباب اور راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا تغضب کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، النہی عن تعاطی الاسباب الموصلۃ الی الغضب، کہا کہ آدمی کو غصے کی طرف لے جانے والے سارے راستوں سے دور رہنا چاہیے۔ آپ طلبہ سے ہم کہتے ہیں
اساتذہ آپ کو پڑھانے کلاس میں آتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، تو اگر کسی بات سے کسی استاد کو غصہ آتا ہے تو طلبہ ہونا بول کو وہ کام کرتے نہیں کرنا چاہیے. تو غصے کی طرف لے جانے والے سارے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی لا تغضب یہ کہہ کر بتانا چاہتے ہیں. اچھا یہ معنی کیسے ملا کہ غصے کی طرف لے جانے والے سارے اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ؟ تو اس کے لیے قرآن میں ہمیں دلیل ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. نبی جا کو شک کرے گا تو اللہ تعالیٰ فَلَا تَكُن فَلَا تَكُونَ الْمُمْتَرِينَ بولے تو وہاں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شک تو نہیں کرتے، اے نبی شک کی طرف لے جانے والے راستوں سے دور رہے تو بھی آپ کو اچھا رہتا، ایسا منع بیان کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے صالح حسینی حفظہ اللہ نے یہاں اور ایک معنی بھی بیان کیا ہے کہ لا تغضب کا کہا کہ غصے کو نافذ نہیں کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی غصے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، انتقام کی وجہ سے جو ہے غصہ نہ کرے. یہ بات آپ کو بتاتے ہیں غصے کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہوتا ہے غضب محمود اور ایک ہوتا ہے غضب مذموم. غضب محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا جا رہا ہے. لوگ شراب پی رہے ہیں، کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، لوگاں کس کر رہے ہیں، لوگاں کہاں ملے جو ہے گانے گا رہے ہیں، سب خاموش بیٹھے رہیں گے ہم گونگے شتم بن کے؟ نہیں، آدمی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھے تو اسے غصہ آ جانا بلکہ جائز کیا ہے، بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الغضب من انتہاک محارم اللہ من دلائل ایمان العبد. اللہ اکبر. اس تک پہنچنے کے لیے بندے کو اتنا ایمان چاہیے. کیا کہتے ہیں دیکھیے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر اگر بندہ غصہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہے. اللہ اکبر. تو لہذا معلوم ہوا کہ آدمی اگر جو ہے غصہ ہوتا ہے غضب محمود ہے. یہ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل ہیں. قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. یہاں دیکھیے غضبان، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 لوگوں کو لے کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے اور توریت لینے گئے تھے، یہاں سامری جو ہے کیا کی زیورات اٹھا کو مٹی اٹھا کو بولا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. وہاں آپ دیکھیں گے ہوا کیا، آج کر دیکھے تو بچڑے کو معبود بنا کو بنی اسرائیل پوجا کر رہے ہیں بچڑے کی، گائے کے تقدس کی تاریخ وہاں سے جڑتی ہے. تو لہذا آ کو پہل لے وہ حضرت ہارون کا گریبان پکڑ لے، کیا کرے سو یہ؟ انہوں بولے یبن ام لا تاخذ بلیحتی ولا براسی ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلون ولا تشمع بالاعداء، ایسا بولے. تو یہاں معلوم ہوا دیکھو پوری قوم جو ہے پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. یہ جو ہے حضرت موسیٰ کے ایمان کی دلیل ہے. اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقع پر فرمایا تھا، اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہاں دیکھیے شرک کی وجہ سے اللہ کا غصہ اترتا ہے. ان الذین اتخذوا عجلا سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. بخاری کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو دائیں طرف دیکھے تو ابراہیم کا اسٹیچو ہے، بائیں طرف دیکھے تو حضرت اسماعیل کا اسٹیچو ہے. بولے اللہ غارت کرے قریش کو، انہوں نے نبیوں کے مجسمے بنا کر نعوذ باللہ انبیاء کی توہین کی. تو کیا معلوم ہوتا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ہم کراہت دیکھ لیتے تھے اگر کوئی غلط بات ہو جاتی تو. توبہ قبول ہوئی تو کیا کہا کأنہا قطعۃ من قمر. تو لہذا یہ ہمارے ایمان اور غیرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اور شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز ہو تو غصہ ہونا یہ بندے کے ایمان کی دلیل ہے. لہذا کیا غضب محمود جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے بھی ہمارے پاس حد ہے، اتنے ہی حد میں جانا ہے، اس سے بڑھنا ہی بڑھنا چاہیے. مثلا کیسے ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور جو ہے کار چلا رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ اسے، دیکھو تمہیں شراب پی لی، غلط بات کرے تمہیں تو جا کیا کرنا، وہ اس کا ونڈو نکال کر کے اس کی چابی لے لینا اور اس کا مال پورا لے لینا، بولنا جب تک جو ہے تمہیں توبہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم چابی نہیں دیتے. ایسا
تو لہذا معلوم کیا ہوا کہ غصہ غضب محمود ایک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر کے حرام جب کر لیتے ہیں تو آدمی غصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواروں پر تھوک دیکھے تو غصہ ہو گئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی غصہ کہاں کرتے؟ جہاں غصہ فائدہ دیتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ جہاں غصہ ایجا کرتے جہاں فائدہ نہیں دیتا، طلبہ ہنستے رہتے، ہمیں غصہ کرتے رہتے۔ ویسا نہیں، جہاں غصہ فائدہ مند دے وہاں غصہ کرو۔ وہ عربی پیشاب کرا تو اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس طریقے سے سیرت کے مختلف واقعات سے حالات کے پس منظر میں غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے غصے کی دوسری قسم ہے غضب مذموم، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہونا۔ سالن میں نمک کم ہے، اٹھا پھینک ڈالے کٹورا، طالب علم لکھو نا یا کاپی اٹھا پھینک ڈالے، تھوڑی ہے خوب مار ڈالے، بے ہوش ہو جیسا نہیں ہے۔ اور آج کل تو یہ پتہ نہیں جو ہے حفاظ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو جان سے مارتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے غضب محمود تو شریعت کے لیے ہے، شریعت ہے، اس کے لیے بھی حد ہے۔ غضب مذموم شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس پر قابو پانے والوں کی تعریف کی ہے، کہا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لا تغضب کی حدیث ہے نا، اس حدیث سے پہلے علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرتے تو بڑا اچھا تھا۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی کشتی میں دوسرے کو پچھاڑتا وہ اصل میں جو ہے کیا نہیں ہے، کمال کا نہیں ہے، بلکہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے والا انہیں اصل میں جو ہے شریعت کے پاس قابل رشک ہے۔ اچھا، یہ غصہ کیوں آتا ہے وہ بیان کر کے، غصہ آئے تو کیا کرنا، انشاءاللہ 10 منٹ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ غصہ آنا بعض لوگوں کی فطرت میں خود ہوتا ہے، تو لہذا فطرت میں جب غصہ ہے تو کیا کرنا، بیوی، خاندان، اگر وہ شوہر ہو تو، یا اس طریقے سے اگر کوئی استاد ہے تو طلبہ و طالبات کو اس کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو غصہ بعض لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے، ایک تو ایک۔ دوسرا سبب یہ ہے صبر اور قوت برداشت کی کمی۔ صبر اور قوت برداشت جتنا ہوگا اتنا ہی ماشاءاللہ جو ہے غصہ نہیں آئے گا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، اللہ کے نبی تو زندگی بھر اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیے، جب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں حلال کر لیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ اور اسی طریقے سے غصہ آنے کے اسباب میں غصہ پینے کے فضائل سے ناواقف ہو جانا۔ غصہ پیے تو کیا ہوتا، فضائل ہم آپ کے سامنے بتائیں گے ماشاءاللہ۔ اگر وہ بندہ فضائل کو جان لینا کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے بندے کے اندر دوسروں سے انتقام لینے کی اگر جو ہے عادت ہے تو یہ فوراً غصہ آتا ہے، تو یہ دوسروں سے انتقام لینا اور فوراً جو ہے پکڑتے رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم عاد کا شاید تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارٍ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے سخت ہوتے ہیں زندگی میں کبھی ہنستے نہیں، کبھی بھی دیکھے تو ایک دم سخت، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ پڑھے ہوں گے کلہ جمنہ میں اللین فی موضع اللین والشدہ فی موضع الشدہ، اگر آپ اللین فی موضع الشدہ والشدہ فی موضع اللین کرے تو یہ خود حکمت کے خلاف ہے۔ تو لہذا انتقام کا آدمی کے اندر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں سبب بیان کیا کہ ماں باپ کے اندر غصہ ہو تو بھی بچوں کے اندر بھی غصہ آتا ہے، جیسے باپ کے اندر غصہ ہے تو بیٹوں کے اندر بھی آتا، ماں کے اندر غصہ ہے تو بچوں کے اندر بھی آتا، ہوتا ہے ایسے ہے۔ جیسے شوگر کی بیماری وراثت موروثی بولتے نا، ویسا غصہ بھی موروثی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز بیان کیا کہ بیماریاں، شوگر ہے، بی پی ہے، یا نہیں تو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں لوگوں کے اندر بیماریاں، اللہ حفاظت فرمائے، ان تمام سے بھی غصہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کم کرنے سے بھی آتا ہے اللہ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنے سے بھی غصہ آتا ہے، جیسا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام عکرمہ رحمہ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضِبْتَ۔ اللہ اکبر، یہ تشریح دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو ہے شیخ التفسیر ہم کو بتائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب تم غصہ آئے، لہذا ہمیں جب غصہ آتا ہے تو اللہ کا ذکر کرے تو غصہ نہیں آتا، یہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو غصہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دینی تربیت کا فقدان، اور اس کے علاوہ کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یہ سیریل، یہ فلمیں سب دیکھ کو، فائٹاں کی چیزیں دیکھ کو ہمیں بھی غصہ آتا،
اب لوگ بولتے ہیں اسلام دہشت گرد پھیلاتا، بلکہ یہ فلموں کے خونی منظر بھی، یہ لڑائیاں بھی چپکے ڈال کو جو ہے بچوں کے اندر بھی، سب کے اندر بھی آتا ہو. وہ بچے فائٹان دیکھتے، بچے ہو جاتے اسے مارنے کی کوشش کرتے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہے یہ چپکے ہو رہا. بلکہ اچھا غصے کے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً ہمارے پاس 13 اسباب ہیں. سب سے پہلے کیا، آدمی روحانی طور پر طاقت رہ کر جو ہے اس پر قابو پائے. المومن القوی کی جب تشریح ہوتی ہے تو لوگ خالی جو ہے جم کو جانا، حریضہ پینا، خالی یہ رکھتے ہیں. حالانکہ المومن القوی کی تشریح میں ابن عثیمین نے یہی بتایا ہے، جسمانی طور پر مومن جو ہے قوی نہیں ہوتا، بلکہ روحانی طور پر وہ قوی ہوتا ہے. یہ معنی جو ہے ہم لوگوں سے پوشیدہ ہے. جب بھی المومن القوی تو WWF ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو لہذا روحانی طور پر اور ایمانی طور پر بھی قوی ہونا چاہیے. دیکھو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی بولتے، وہ سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے ماشاءاللہ. علامہ مناوی رحمہ اللہ حدیث تشریح میں کہتے ہیں، ان کے گوشت میں، ان کی ہڈیوں میں، ان کے خون میں خوب ایمان. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے غصے پر قابو پانے کے لیے اپنے اندر جو ہے حلم پیدا کرنا چاہیے. حلم کیا مطلب ہے؟ حلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرنا، اسے بولتے حلیم. اور اسی طریقے سے اعوذ باللہ پڑھتے رہنا چاہیے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، غصہ ہو گئے، اللہ کے نبی بولے اعوذ باللہ پڑھو، تو اعوذ باللہ پڑھو بولے تو فوراً جو ہے مکمل طور پر غصہ تھم گیا. اسی لیے علامہ البانی نے یہ حدیث ذکر کی ہے، اذا غضب الرجل اعوذ باللہ سکن غضبہ. دوبارہ دہرا دیتے ہیں، اذا غضب الرجل اعوذ باللہ سکن غضبہ. بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وضو کرنا چاہیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وضو کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. یہ غصے بھی ایک آگچ ہے، یہ تو اس آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے نا، تو غصے کی آگ کو وضو کا پانی ہی بجھا سکتا ہے، وضو کر لے سکتے. اور اس طریقے سے مجلس بدلنا چاہیے. اذا کان قائما فلیجلس واذا کان جالسا فلیضطجع. اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جب غصہ ہو جاؤ تو کھڑے رہو، تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ رہے تو چت لیٹ جاؤ، اگر کسی مجلس میں تو چھوڑ کر چلے جاؤ. ہمارے معاشرے میں خلا طلاق کے جو ہے کیسا بہت بڑھ رہے ہیں، اور خصوصاً لاک ڈاؤن میں تو بولوچ نہ کو اللہ رحم کرے. بیوی کا غصہ ہے تو شوہر چلے جانا، شوہر کو کوئی بیوی ہٹ جانا، وہاں سے کو باتیں کر لگ رہا تو بڑا خطرناک ہوتا قصہ نہیں ہونا. اور اس طریقے سے غصے کے وقت زبان پر قابو پانا. ہمارے جامعہ میں کام کرنے والے قمر علی رحمہ اللہ صاحب کو ہم نے دیکھا، غصہ ہوتے شیخ، لیکن غصے کے وقت بھی اپنی زبان پر شائستگی نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ. کیسے موقع پر شیخ کو غصہ آیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ معاملہ طلبہ کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، شائستگی نہیں چھوڑتے زبان میں. اس طریقے سے یہ چیز بھی جو ہے ہمیں سلف میں ملتی. اور اسی طریقے سے غصے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غصہ پیے تو کیا فضائل لاتے وہ جاننا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب فلک الجنہ. یہ ابن حجر نے طبرانی کی طرف منسوب کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع 7374 میں ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے بیہقی نے باب باندھا ہے، باب فضل من کظم غیظا. اچھا کیسا؟ ابو داؤد کی روایت ہے 4777. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی غصہ پیتا ہے، حالانکہ اس غصے کا اظہار کر سکتا انہیں، سامنے کیا چیز اٹھا کو مار بھی سکتا، کیا ملے دلندر سب گالیں دے سکتا، اس کے باوجود بھی اپنے اوپر قابو پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت بلک بولتا ہے اسے، اے بندے تم غصہ پیے نا، غصہ کو نافذ نہیں کرے نا، جنت کی جس حور سے شادی کرنا ہو شادی کر لو. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے نبی جو ہے ہم جو ہے غصے پر قابو پانے کے لیے خاموشی کا اختیار کریں. کیسے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدکم فلیسکت. کتنی واضح حدیث دیکھی ہے، بچوں کو حدیث سکھا ڈالنا ہے. اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم غصہ ہو تو فوراً جو ہے خاموش ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پینے پر کیا کیا ثواب بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آدمی غصہ
پیے گا، اللہ تبارک و اللہ اگر چاہے تو اپنے غصے کو وہ جو ہے نافذ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضامندی سے بھرے گا۔ اور غصے کو پینا متقین کی علامت میں سے ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا اعدت متقین الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس آیت تشریح میں واقعہ آتا ہے کہ ایک سلف میں سے ان کی لونڈی جو ہے پانی کا لوٹا لے کے آئی ہو، پانی ڈالو گے تو شاید جلدی ڈال سکا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، وہ جلدی گئے تو گھور کو دیکھے اسے، تو اس لونڈی نے کیا کہا والکاظمین الغیظ کا، تو خاموش ہو گئے ان۔ اس کے بعد وہ ذرا فوراً نیچے گر گیا شاید، وہ تو فوراً بولے، وہ لونڈی بولی والعافین عن الناس، اللہ اکبر، تو بولے اور یہ سننا تھا، بولے انت حرۃ لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ کیا تھے؟ ایک لونڈی اپنے آقا کو کیسے ایمانی تربیت کر، دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کی نصیحت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے غصے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تھا وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، کبھی غصہ بھی ہوتا غصہ بھی، جیسا کہ وہ شاہد کے واقعے میں آپ غصہ ہو گئے تھے۔ ہم یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے غصہ کدے سمجھتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غصے میں ہوتی تو کہتی وربی ابراہیم، اور جب نارمل ہوتی بولتے وربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نہیں بولتے عائشہ تمہیں غصے میں ہے تو اچھا معلوم ہوتا، تمہیں غصے میں رہے تو ابراہیم کے رب کی قسم بولتے، جب نارمل ہوتے تو بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم النفس کتنا آپ کو معلوم تھا، نفسیات سے کتنے واقف تھے، لیکن ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا دل جو ہے تھوڑا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، انسان تھے، عائشہ کیسے محبت کا اظہار کرتی، دیکھو بخاری میں آتا ہے، یہ سنتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یا رسول اللہ غصہ آئے تو میں وربی ابراہیم بولتی ہوں، نارمل ہوتی ہوں تو وربی محمد بولتی ہوں، لیکن یاد رکھو غصے میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، ورنہ تو محبت ویسے ہی باقی ہے۔ اسی طریقے سے غصے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی تباہ کاریوں کا علم ہونا چاہیے۔ کیا کیا تباہ کاری ہوتی ہے؟ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بیوی شوہر کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سال ہر سال کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کیا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے۔ غصے والے انسان کو نہیں پسند کرتے نہیں، اور یاد رکھو غصے والا انسان ہمیشہ اکیلا رہتا، کون بھی اسے بارش کرانا چاہتے ہیں، ارے کون ہاتھ سے لگا لیتا بولتے اسے۔ اور اسی طریقے سے غصے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے غصے کے تباہ کاریوں سے بڑھ کر غصہ پیے تو کیا فضائل ہوتے وہ بھی مکمل طور پر ہمیں جو ہے جان لینا چاہیے۔ عرب میں غصہ ہوئے تو فوراً کاٹ آتا، لا تغضب فلک الجنہ، اور شیخ انیس بھی بار بار کلاس میں بولتے تھے غصہ تو صلی علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اور اسی طریقے سے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں دعا کے غصے کے اعتبار سے، غصے کے تعلق سے۔ تو یہ غصے کی جو صفت ہے بندے کی صفت ہے، لیکن یہ غصہ اللہ نے اپنے لیے بھی جو ہے مکمل طور پر ثابت کیا ہے۔ ہمیں غصہ ہوئے تو چہرہ لال ہو جاتا، رگیں کھٹ جاتی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو غصہ ہے وہ کما یلیق بجلالی بولنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربی، قیامت کے دن اللہ اتنا غصہ ہوگا کبھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب لا تغضب کی حدیث آگا تو یہ بھی ہم بول دیتے ہیں ایسے وقت میں، وہ کیا ہے؟ کرونا وائرس غضب الہی کی ایک شکل ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے سارے اعمال سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ کو راضی کرتی ان تمام چیزوں کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث نبویہ کی روشنی میں زندگی کو توفیق عطا فرمائے، غصے پر قابو پانے اور غصے کی طرف لے جانے والے سارے اسباب سے، اور غصے کا علاج کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان تمام ہدایت پر ہمیں عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کامیابی سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔